جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا وعزنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان مجالس میں قرآن کریم کی مختصر سورتوں کا مطالعہ چل رہا ہے. آج کی ہماری سورت ہے سورہ والعادیات. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا اور یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جو مکی سورت کہلاتی ہے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں ہم کسی سورت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان صورتوں کا ربط بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد تشریح اور تفسیر بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اس سورت مبارکہ کا لفظی اعتبار سے ترجمہ کر لیں. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. جب گھوڑے چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو ان کے منہ سے ایک آواز نکلتی ہے، اس کو ہانپ ہانپ بولتے ہیں. تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. رات کی تاریکی میں جب گھوڑے چلتے ہیں اور ان کی جو پیروں کی تنالیں ہیں وہ کنکریوں پر لگتی ہے تو اس سے چنگاریاں اڑتی ہیں. تو اللہ قسم کھا رہے ہیں پھر جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر اسی وقت کسی جھمگٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں. ان تمام قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے.
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کا یہ لفظی اعتبار سے ترجمہ ہوا۔ اس سے پہلے جو صورت آئی ہے وہ سورہ زلزال آئی، اور یہ صورت ہے سورہ العادیات۔ تو جو صورت تھی گزر چکی ہے سورہ زلزال، اس میں مجازات اعمال کا قانون بیان کیا گیا تھا کہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی یہ نیکی یا بدی کا عمل کرے گا، روز قیامت اس کا بدلہ پا کر رہے گا۔ ایک دن قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کھڑا کریں گے، اور کوئی بھی عمل انسان کا ایسا نہیں جو ضائع ہونے والا ہو، بلکہ یہ قیامت کے دن ہر انسان کو رائی کے دنانے کے برابر بھی اس نے کوئی عمل کیا ہوگا، اس کا بدلہ انسان کو مل کر رہے گا۔ تو اس صورت مبارکہ میں یہ تھا۔ اب اس صورت میں انسان کی غفلت و لاپرواہی اور اپنے رب کی ناشکری کی جو مذموم خصلت ہے، جو عادت ہے، اس کو بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کی جو غفلت ہے وہ لاپرواہی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو ناشکری ہے، جو مذموم خصلت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دراصل اس روش کا منشا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت اختیار کرنا، لاپرواہی کرنا، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، اور یہ جو مذموم خصلت ہے، یہ جو بری عادت ہے، اس روش کا منشا حرص، مال، لالچ اور نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ جب مال کی حوث ہو انسان کو تو اللہ کو بھول جاتا ہے، لالچ ہو تب اللہ کو بھول جاتا ہے، اور نفسی خواہشات کا مسئلہ ہو جب بھی انسان اس میں الجھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پڑ کر انسان اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، اور اس سے غافل ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور قیامت کے دن حساب و کتاب اور اعمال کے بدلے کا دن ہے۔ تو گویا کہ اس صورت مبارکہ میں جو مذموم خصلت ہے، اور وہ خصلت مذموم جو ہے، جو بری عادت ہے، وہ انسان کو کہاں سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بیان کیا گیا ہے صورت مبارکہ میں۔ اس کی تشریح یہ ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ پر دوڑتے ہیں۔ عادیات عدو سے مشتق ہے جس کے معنی دوڑنے کے ہیں، اور ذبحًا یہ جانوروں کی عادت ہے، وہ دوڑتے ہوئے آواز نکالتے ہیں، جس کو اردو میں ہانپنا کہتے ہیں، عربی میں اسی آواز کو ذبحًا کہا جاتا ہے۔ تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ موریات ایرا سے مشتق ہے جس کے معنی آگ نکالنے کے ہیں، جیسے چکماک کو مار کر یا دیا سلائی کو رگڑ کر آگ نکالی جاتی ہے، یا ماچس کی جو تیری ہوتی ہے، اس کی جو سلائی ہوتی ہے، اس کو ماچس پر رگڑ کر جو آگ نکالتے ہیں، اس کو دراصل موریات کہتے ہیں۔ اور قدح کے معنی ٹاپ مارنے کے ہیں۔ پتھریلی زمین پر جب گھوڑا تیزی سے دوڑے، اور خصوصاً جب کہ اس کے پاؤں میں آہنی نعل بھی ہوں، لوہے کی نعل ہو، تو جب وہ دوڑتے ہوئے کسی پتھر سے ٹکراتی ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہے، تو اس کو اللہ نے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ پر دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ اب یہ معنی ہوئے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی
جو پتھر یا پتھریلی زمین پر جب دوڑتے ہیں تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہے۔ آگ کی چمک رات کو زیادہ ہوتی ہے، دن کی روشنی میں اس کی چمک نظر نہیں آتی، اس لیے اس قسم میں اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ مجاہدین کے گھوڑے رات کو دوڑیں گے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں۔ مغیرات اغارہ سے مشتق ہے، جس کے معنی حملہ کرنے اور چھاپا مارنے کے ہیں۔ صبح کے وقت کی تخصیص بیان عادت کے طور پر ہے، کیونکہ عرب لوگ اظہار شجاعت کے لیے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں چھاپا مارنا معیوب سمجھتے تھے۔ اس لیے جب بھی دشمن پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو اس کو صبح کا وقت چنتے تھے، تو حملہ صبح کے وقت کیا کرتے تھے۔ تو اسے اللہ نے فرمایا فالمغیرات صبحا، کہ پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ اثرنا اثارت مشتق ہے، غبار آگ کے معنی میں ہے، اور نقعن غبار کو کہا جاتا ہے اڑانا۔ مراد یہ ہے کہ گھوڑے میدان میں اس تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کی سوموں سے غبار اڑ کر چھا جاتا ہے۔ خصوصاً صبح کے وقت میں غبار اڑانا زیادہ تیزی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ وقت عادتاً غبار اڑانے کا نہیں ہوتا، کسی سخت دوڑ ہی کی وجہ سے اس وقت میں، صبح کے وقت میں غبار اڑ سکتا ہے۔ تو فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی وقت کسی جھمگٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں، یعنی دشمن کی صفوں میں بے خوف و خطر گھس جاتے ہیں۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے جنگی گھوڑوں کے کچھ خاص حالات اور صفات کا ذکر فرمایا کہ جنگی جو گھوڑے ہیں ان کی خاصیت کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے، اور ان کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مواقع ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، صرف یہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھائے۔ اور قسم کھانے کا مقصد عام قسموں کی طرح اپنی بات کو محقق اور یقینی بتلانا ہے۔ قرآن کریم جس چیز کی قسم کھا کر کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس چیز کو اس مضمون کے ثبوت میں دخل ہوتا ہے، یہ چیز گویا اس مضمون کی شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر گویا کہ اس بات کی شہادت میں لایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ گھوڑوں کے اور خصوصاً جنگی گھوڑوں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات انسان کے حکم و اشارے کے تابع انجام دیتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب اس کا مالک چاہتا ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں گھس جائے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان دے دیتے ہیں اور میدان میں کود پڑتے ہیں، حالانکہ انسان نے اس گھوڑے کو پیدا نہیں کیا۔ ان کو جو گھاس دانہ انسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ حق تعالی شانہ کے پیدا کیے ہوئے رزق کو ان تک پہنچانے کا ایک واسطہ انسان بنتا ہے۔ اب گھوڑے کو دیکھیے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسے پہچانتا اور مانتا ہے کہ اس کے ادنا اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کو دیکھو جس کو ایک حقیر قطرے سے اللہ نے پیدا کیا، اور وہ بھی نجس قطرہ منی سے اللہ نے پیدا کیا، اور اس کو مختلف کاموں کی قوت بخشی،
عقل و شعور دیا، ان کے کھانے پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی اور اس کی تمام ضروریات کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، عقل میں بات نہیں آتی۔ مگر ان تمام اکمل و اعلی احسانات کا بھی انسان شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور یہ کفران نعمت، اللہ کی ناشکری کئی طرح سے ہوتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف سے سمجھی نہ جائے، بلکہ یہ سمجھے یہ میری محنت اور مشقت سے ہے، یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ نعمت کی نسبت دوسرے کی طرف کرے۔ جیسے زمانے کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بیٹا فلاں پیر نے دیا ہے، یا ہماری مصیبت فلاں بزرگ نے دور کی ہے۔ دوسری صورت کفران نعمت کی یہ ہے، ناشکری کی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اس سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اس کی ضد میں اس کا استعمال کرے، یہ نعمت کو گناہ کا ذریعہ بنائے۔ تو اگر اس نعمت کو گناہ کا ذریعہ بنا رہا ہے تو یہ بھی کفران نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تیسری صورت کفران نعمت کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں نعمت کی محبت اس قدر غالب ہو جائے کہ اسی میں غرق ہو جائے اور نعمت عطا کرنے والے کو بھول جائے۔ جیسے دنیا دار لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ وہ دن رات اسی کی فکر میں الجھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو فرمایا الانسان، یہ الانسان میں الف لام جنسی ہے، مگر مطلق جنس میں اکثر افراد ملحوظ ہیں، کیونکہ بعض انسان اس حکم کے عموم سے مستثنا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں۔ تو جو شکر گزار بندے ہیں تو گویا کہ وہ اس حکم سے مستثنا رہیں گے، انسان میں سب میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، یعنی انسان خود اپنی ناشکری پر زبان حال سے گواہ ہے۔ ذرا اپنی ضمیر کی آواز کی طرف متوجہ ہو تو سن لیں کہ اندر سے خود اس کا دل کہہ رہا ہے کہ تو بڑا ناشکرا ہے۔ بعض سلف نے وَإِنَّهُ کی ضمیر رب کی طرف لوٹائی ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس کا رب اس کی ناسپاسی اور اس کی ناشکری اور کفر نعمت کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ناشکرا ہونے کا خود اقرار کرتا ہے، اور دنیا میں اس اقرار کی صورت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ فلاں ناشکرا ہے، حالانکہ وہ خود بھی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو دوسروں پر طعنہ کرنا بھی اپنی ذات پر بھی ہے۔ تو اس وجہ سے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی ناشکرا ہے تو وہ خود بھی گویا کہ ناشکرا ہے۔ اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ خود اس کی اپنی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے، وہ خود بھی ناشکری کر رہا ہے اور اس نعمت کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ خیر کے لفظی معنی ہر بلائی کے ہیں، عرب میں مال کو بھی لفظ خیر سے تعبیر کرتے تھے۔ ان تمام آیات میں گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کے متعلق دو باتیں کہی گئی، ایک یہ کہ وہ ناشکرا ہے، مصیبتوں تکلیفوں کو تو یاد رکھتا ہے، نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے۔ یہ دونوں باتیں شرعاً اور عقلاً مذموم ہے کہ انسان مال کی محبت میں اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جائے، تو شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، عقل کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ تو
تو ان میں انسان کو ان مذموم خصلتوں پر متنبع کرنا مقصود ہے کہ ناشکری کا مذموم ہونا، برا ہونا تو بالکل ظاہر ہے کہ مال کی محبت میں جو مذموم قرار دیا گیا، مال کی محبت کو جو برا قرار دیا گیا، حالانکہ وہ انسانی ضروریات کا مدار اسی کے کسب و اکتساب کے اندر ہے۔ انسان کی ضروریات جو پوری ہوتی ہے اس کے کسب و اکتساب کو شریعت نے صرف حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت فرض قرار دیا ہے۔ تو مال کی محبت کا مذموم ہونا، اس کا برا ہونا، یا تو وصف شدت کے اعتبار سے ہے کہ مال میں اتنا مغلوب ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے، اللہ کے احکام سے وہ انسان غافل ہو جائے، حلال اور حرام کی پرواہ نہ کریں، یا اس لیے کہ مال کا کمانا، کسب و اکتساب اور بقدر ضرورت جمع کرنا تو مذموم نہیں۔ انسان کی جتنی ضروریات ہے اس مال کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ فرض ہے، مگر محبت اس کی بھی مذموم ہے، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اگر اس کے دل میں اس مال کی اتنی زیادہ شدید محبت ہو جائے کہ وہ اللہ سے غافل ہو جائے تو پھر یہ مذموم ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا، اس سے کام لینا تو ایک فریضہ اور محمود ہے، لیکن دل میں اس کی محبت ہونا پھر بھی برا ہے۔ جسے انسان پیشاب پاخانے کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی، بیماری میں دوا بھی پیتا ہے، آپریشن بھی کراتا ہے، مگر دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہوتی بلکہ بدرجہ مجبوری کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بقدر ضرورت مال کو بھی حاصل کریں، اس کی حفاظت بھی کریں اور مواقع ضرورت میں اس سے کام بھی لیں، مگر دل اس کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑے بلیغ انداز میں فرمایا ہے، آب اندر زیر کشتی پشتی اس، آب در کشتی ہلاکے کشتی اس، یعنی پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے، مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے کر ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح مال جب تک دل کی کشتی کے ارد گرد ہے تو مفید ہے، اور جب دل کے اندر کود گیا تو گویا کہ ہلاکت یقینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جن دو مذموم خصلتوں کا ذکر ہوا، ایک کفران نعمت اور دوسرے مال کی محبت، وہ مطلق انسان کی بیان کی گئی ہے، حالانکہ انسان میں انبیاء اور اولیاء اور بہت سے صلحاء ایسے ہیں جو ان مذموم خصلتوں سے پاک اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر یہ مذموم خصلتیں ہوتی نہیں، لیکن اللہ نے انسان میں اس کو بھی شامل فرمایا، اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں، حرام مال سے بچتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مطلق انسان کی طرف ان مذموم خصلتوں کی نسبت اس لیے کر دی گئی کہ اکثر انسان ایسے ہی ہیں، اس لیے اکثر الحکم الکل، جب اکثریت ایسی ہوتی ہے تو کل کے اوپر حکم لگا دیا جاتا ہے، اس سے کچھ لوگ مستثنی حالت میں رہتے ہیں، اس سے سب کا ایسا ہونا لازم نہیں آتا۔ اس لیے بعض رات نے اس آیت میں انسان سے مراد انسان کافر لیا ہے، یعنی دونوں مذموم خصلتیں، دونوں عادتیں دراصل کافر کی ہے۔ کسی مسلمان میں بھی خدا نہ خواستہ پائی جائے تو اسے فکر کرنی چاہیے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، بلا کیا وقت اسے معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی وہ وقت بھی آنے والا ہے جب مردہ جسم قبروں سے نکال کر زندہ کیے جائیں گے اور دلوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہے سب کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اس وقت دیکھیں یہ مال کہاں تک کام آئے گا، اور نالائق ناشکری لوگ کہاں چھوٹ کر دکھائیں گے۔ اگر یہ بے حیا اس بات کو بھی سمجھ لیتے تو ہرگز مال کی محبت میں غرق ہو کر ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر،
یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے بخوبی واقف ہے کہ انسانوں کے تمام احوال و اعمال کا جس دنیا میں احاطے کیے ہوئے تھا اور زندگیوں میں کیا ہوا، ہر کام اس کی نظروں کے سامنے رہا، آج اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس روز یہ بات ہر ایک پر ظاہر و عیا ہوگی کہ وہ کسی کو اس کی انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو اس طرح اس دن یہ چیز ہر ایک کو خوب نظر آ جائے گی کہ بے شک ان کا پروردگار ان کے احوال سے بخوبی واقف ہے۔ صاحب تفسیر مظہری اس مفہوم کو یوں ادا کرتے ہیں کہ ان کا رب اس روز ان سے باخبر ہوگا۔ اللہ تو ہر وقت باخبر ہے، اس روز باخبر ہونے کی خصوصیت اس لیے بیان کی گئی کہ سزا اور جزا اس روز ظاہر ہوگی۔ بس اللہ کا باخبر ہونا اس روز ظاہر ہو جائے گا۔ یوں کہا جائے خبیر سے مراد ہے بدلہ دینے والا، مطلب یہ ہے کہ ان کا رب اس روز بدلہ دے گا۔ اور زجاج نے بھی یہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مذموم خصلتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔